کہ تو شرک نہیں کرتا، شرک۔ اب ایک نماز ہے شرک سے پاک رکھنا، وہ کیا ہے؟ وہ کون سا شرک ہے جس سے ظاہر کرتی ہے نماز کہ تو اس شرک سے پاک ہے؟ وہ عبادت والا کہ ہم غیر کی عبادت نہیں کرتے، یہ مانگنے آنا ہے۔ اب شرک کی قسمیں ہیں، ایک تو نے مانگنے میں شرک کیا، ایک تو نے عبادت میں شرک کیا، دونوں شرک ہیں۔ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے تجھے ہر شرک سے بچایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان شرک کرتا ہے۔ مانگنے میں ٹھیک ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا کے ذریعے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں۔ اب وہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تیرے ہی آگے ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مانگتے، عبادت کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جو عبادت کر کے مانگتے ہو وہ کیا مانگتے ہیں، اور جو ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہو وہ کیا؟ عبادت کے دوران تو وہی مانگے گا، ٹھیک ہے، جو لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا، اور ہاتھ اٹھا کے تو وہ بھی مانگے گا جو لکھا ہوا، اللہ لکھ لے گا۔ اس لیے بزرگان دین کے پیچھے لوگ زیادہ بھاگتے ہیں، دعاؤں کے چکر میں، عبادت کے چکر میں۔ جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ امر والی ہے، مرضی والی نہیں ہے۔ جو یہ دعا ہے تمہاری مرضی، تم کس طرح مانگ رہے ہو، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، تو رو کے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وسیلے سے مانگ رہا ہے۔ مگر جو نماز والی دعا ہے، عبادت والی، وہ جس طرح ہے اسی طرح مانگ رہا ہے، اس سے ہٹ کے مانگے گا دعا ہے، تو وہ اتباع میں تو پیروی میں مانگ رہا ہے، پیروی میں مانگ رہا ہے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس طرح پڑھی ہو، پیروی ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول میں مانگ رہا ہے، تو وہ اطاعت والی دعا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام نے مختلف دعائیں مانگی عام حالت میں۔ تمہیں دعا کا پتہ، نماز کی حالت میں جب ہم دعا مانگتے ہیں وہ عالم کیا ہے، اور عام حالت میں جب وہ قرب کے عالم میں دعا ہے، کس کے عالم میں؟ قرب میں۔ اب جب اللہ کے ہم قریب ہوں گے تو ہم اس کے علاوہ کسی سے مدد مانگے گے، اور جب دور ہوں گے تو وسیلہ دعا کے ذریعے مدد مانگے، ہاتھ اٹھا کے، ٹھیک ہے، پھر پتہ چلے گا، کیا چلے گا، ٹھیک ہے۔ عبادت والی دعا بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں عبادت والی دعا نہیں ہے، ذکر والی، کلمات والی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں عبادت کا ذکر ہی نہیں ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ، ٹھیک ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کر کے بھی اللہ سے دعا کر سکتے، یعنی کہ اپنے نفس کو ملامت کر کے بھی اللہ سے دعا کرنا اللہ سے ہی دعا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کی مدد دیکھ لی، یعنی کہ عبادت اور ذکر والی بھی دیکھ لی، کلمات کے ذریعے۔ تو بزرگ تمہیں مدد جو بتاتے ہیں وہ کلمات کے ذریعے بتاتے ہیں، عبادت کے ذریعے نہیں۔
ٹھیک ہے؟ جب ہمیں معلوم ہوگا ایک عبادت والی مدد ہے، ایک ذکر والی مدد، جب اللہ کا تو ذکر کرتا ہے اس ذکر کی بدولت بھی اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اپنے اسموں کی یعنی کہ جن اسموں کے ذریعے تو نے اللہ کو پکارا ہوتا ہے، ایک ہے پکارنا، ایک ہے عبادت میں سجدہ کام ہے، سجدہ تو یونس علیہ السلام نے اللہ کو پھر پکارا، کیا پکارنا مجھے کیا لکھا کہ جب تمہیں کوئی مددگار نہ ملے تو تم مجھے پکارا کرو، میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ ایک ہے میری عبادت کے ذریعے مجھ سے مدد، ایک ہے پکار کے مدد مانگو، ٹھیک ہے؟ انسان کو علم ہو جائے گا کہاں کہاں مدد نہیں ہے، جسم پڑھنے سے بھی مدد اللہ کر رہا۔ اب کیا ہے، میرے اسموں سے بھی مدد ملتی ہے جو ذکر کرتے ہیں، میں ان کی مدد کرتا ہوں، عبادت کے ذریعے نہیں ہو رہی، اللہ کہتا ہے میں اپنے اسموں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہوں۔ اب اسموں کے ذریعے والی بھی مدد معلوم ہے، صدقہ خیرات ستانے کے ذریعے والی بھی مدد معلوم ہونی چاہیے، پھر خدمت کے ذریعے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں میں ان کی بھی مدد کرتا ہوں، خدمت والی مدد معلوم ہونی چاہیے، پھر کتنی مددیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کہاوت علم والی بھی مدد معلوم ہو، بہت سے لوگ تمہاری مدد علم کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ رہنمائی تمہیں رستے کا پتہ چلے اور تم اس رستے سے منزل کو پالو، وہ بھی مدد ہوتی ہے، ان کو مددگار کرنا، کیا کہیں صدقے کے ذریعے بھی مدد کو مدد ہوتی ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک جگہ کیا ہے، عبادت کے ذریعے اللہ ہم کس کو مدد، ایک جگہ صدقہ بھی دو گے تو اللہ کی مدد ملے گی، سب سے بڑا والی جو مدد ہے وہ عبادت آتی ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، باقی مدوں میں کوئی نہ کوئی ساتھ شریک ہے، یعنی صدقہ کرنا جب کوئی تک تو دے گا نہیں، اسی کو اس میں شامل نہیں کرے گا، تمہاری اللہ مدد نہیں کرتا۔ اسی طرح دعا ہے، جب تک کسی کچھ دعا نہیں لے گا وسیلہ نہیں بنے گا، تو وسیلوں والی مدد عبادت میں نہیں ہے، عبادت والی پورا والی، ٹھیک ہے؟ باقی مددیں ہم نے وسیلے والے ذریعے، اسموں کے ذریعے بھی مدد، ٹھیک ہے؟ قرآن کے ذریعے بھی مدد، نیکی کے ذریعے بھی مدد، ماں باپ کی دعا کے ذریعے بھی مدد، ٹھیک ہے؟ تسبیحات کے ذریعے بھی مدد، نفلی عبادت کے ذریعے بھی مدد، فرضی عبادت کے ذریعے بھی مدد، تو یہ ساری اللہ نے ہماری مدد رکھی کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ایک مدد کو اپنا کر دوسری مدد کو ماننا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دلیلاً مدد اور یقیناً مدد، کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایک مدد تجھے بلانے کے لیے ہے، کیا ہے؟ وہ مدد اللہ اس لیے کر رہا ہے کہ تو اللہ کے قرب والا ہو جائے، ایک ہے مدد قرب میں آ کر تو نے کیا مدد مانگنی ہے، انعام والوں میں شامل کر دے، اللہ میری مدد اسی کر جیسی تو نے اپنے بندوں کی مدد کی، انہیں انعام والوں میں شامل کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب انعام والوں میں شامل والی مدد نماز والوں کی ہے، باقی ہر مدد ہر کسی کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر مدد دنیا میں دی جائے گی، مگر انعام والوں کو مدد آخرت میں، یعنی کہ جس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا تم دیکھو گے اللہ ان کی مدد کرے، اس لیے کہا گیا نماز کی حالت میں مدد مانگنا مومن کی دلیل ہے، اور عام حالت میں کوئی بھی مدد مانگ سکتا ہے، یعنی کہ ہندو کافر مسلمان سب کو اجازت ہے، وہ مدد لے سکتے ہیں، مگر اللہ کیا کہا ان کی مدد بھی میں کرتا ہوں، مگر وہ میری عبادت کی طرف نہیں آتے، یعنی کہ ایمان بھی لاتے، مگر تمہیں ایمان بھی لاتے اور میری عبادت بھی کرتے، یہ فرق ہے بس۔ اگر باقی مددوں کا ذکر کرو گے
ٹھیک ہے، وہ ہر قوم میں پائی جائے گی۔ اگر نماز والی انعام والی مدد کا ذکر کرو گے تو صرف محمد کا وہ شامل ہونے کے لیے کیا ہے کہ اللہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں عذاب والوں سے نجات دے، انعام والوں میں شامل کر۔ یہ مدد اجتماعی مدد ہے، یعنی کہ وسعت والی مدد، کہ جو تیرے بندے تجھ سے مدد لیتے تھے اور تم ان کی مدد کر کے انہیں اپنے انعام والے بندوں میں شامل کر لیتا، وہ ساری مددیں ہمیں بھی عطا کر تاکہ ہم بھی تیرے بندوں میں شامل ہوں۔ یہاں ساری جمع کرتے ہیں نماز ساری مدد، اس لیے کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو کسی سے مدد نہیں ملتی، کیوں کہ وہ سارے انعام والوں کی جو اللہ نے مدد کی تھی ان تمام مددوں کا وہ اظہار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، اور اظہار کر کے اللہ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ان میں شامل ہے، جن کی تو دنیا آخرت ہر جگہ تو ہی مدد کرتا تھا اور وہ تجھ سے ہی مدد مانگتے، میں بھی انہیں میں شامل ہوں۔ وہ جو نماز کے عالم میں مدد ہے وہ بے پناہ انعام والی مدد ہے۔ یہ عام مددیں ہیں، ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، مگر انعام میں شامل ہونے والا ہر بندہ نہیں ہے۔ وہ وہی بندہ ہے جس کی اللہ اٹھا کے مدد خود پسند کرتے ہیں۔ اب نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تیری پسند والوں میں تو ہم آگے ہیں، شامل ہو گئے، اپنی پسند ہمیں عطا کر دو۔ یہ ہم نے مانگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کر کس میں ہمیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان میں ہمیں کر دے، ظالموں میں نہیں۔ ظالم کون ہے؟ جنہوں نے ظلم کیے ہوں گے دنیا میں، قتل و غارت گری کی، ظلم کیے، حکمرانی کی۔ اب یہاں پر اہل بیت کے بارے میں کہ انعام والے کون ہیں تمہارے لیے؟ کن کو کہتے ہو انعام والے؟ کہا جو سلامتی والے، جن کی وجہ سے اللہ روح زمین و آسمان پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کہا وہ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بغیر تو انعام والوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے وہی تو سلامتی والے، جو گھر میں داخل ہو گئے ان کے گھر میں، ان کے قریب ہو گئے، وہ سلامتی والے ہو گئے۔ کسی صحابی کے گھر نہیں داخل، کسی صحابی کے گھر پناہ والے کیا سلامتی والے، ایک پناہ والے ایک سلامتی والے۔ تو کسی بھی گھر تو نام لے کر اللہ رسول کا پناہ لے سکتا ہے، وہ تمہیں مسلمان بنا دے گا۔ اللہ رسول جب اللہ رسول کا گھر آئے گا ان کی پناہ دینا اللہ کی پناہ ہے، اور ان کی پناہ دینا اللہ کے حکم کی پناہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت، اہل بیت، اللہ ہمیں گھر والوں کے ساتھ شامل کرے۔ کون سا گھر والا؟ کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کس کا گھر ہے؟ کہا فاطمہ کا، جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جیسی تعریف فرماتے ہیں اور اپنے گھر سے بھی افضل تعریف کرتے ہیں۔ کہ کائنات میں، روح زمین آسمان میں اگر سب سے عظیم برکت، عظمت، عزت اور حرمت والا گھر ہے تو فاطمہ کا گھر ہے۔ اللہ ہمیں اس گھر کے قریب کر دے تاکہ ہم رحمت، ہم بخشش، ہم عطا، ہم کرم، ہم دعا والے ہو جائیں۔ یعنی کہ اللہ کہتا ہے عبادت، دعا، نیکی، عبادت، دعا، نیکی، حج، عمرہ تمہارا قبول ہی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کرتا ہوں۔ تو جب قبول کرے گا تو انعام والوں میں شامل ہوگے نا۔
मुनाफिक का वो तो कबूल ही करता है, वो इनाम वाला। तो ये इबादत में इकरार कर दिया कि मुनाफिकों में शामिल होने के लिए हम दुआ नहीं करते, हम इनाम वालों में। इनाम वाले कौन हैं? जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वो जो अहले बैत से मोहब्बत ही नहीं करते वो तो मोमन ही नहीं है। तो इनाम वालों में कैसे? उनकी नमाजें तो उनके मुंह पे मारी जाएंगी और उनके मुंह स्याह करती है। ये तो इस सूरत में तमाम इनाम छुपे हुए हैं, ठीक है। तमाम जालिम के बारे में बताया गया, ठीक है, ताकि तुम जब सूरा फातिहा पढ़ो तो ये ना कहना मैंने साहबा में शामिल इनाम पाए। अब तुम्हें क्या पता, साहबा तो सारे ही हैं। वो भी यही दुआ करते थे, अल्लाह में इनाम वालों। अब नबी ने भी यही दुआ की, मैं इनाम वालों में शामिल। ये नबी ने सिखाने के लिए और बाकियों ने क्या सीख कर अपनाने के लिए, ठीक है। कि नबी से सीख कर अपना ही है, यानी कि उनके हो जाओ। जब तुम उनके हो जाओगे तो इनाम वालों के साथ। अब हम नबी से सीखें और नबी हमें सिखाए, नबी हमें बताए, नबी हमें समझाए, नबी हमें बुलाए और नबी हमें बचाए, और फिर भी हम नबी वाले न हो, फिर भी हम। तो फिर हमने सोचा कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह वाती और रसूल, कि मेरी अताअत भी लाज़िम है मेरे रसूल की भी। तो हमने कौन सी अताअत को छोड़ दिया? अल्लाह की अताअत कर रहे हैं कि रसूल? अगर दोनों की अताअत कर रहे हैं तो हम ईमान वाले हैं। अगर एक की अताअत करते हैं तो ईमान में। इसलिए बहुत से लोग अल्लाह को मानते हैं मगर रसूल को नहीं मानते, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं करते। और बहुत से लोग रसूल को मानते हैं और अल्लाह की अताअत नहीं करते। तो उसमें सोचना होगा, क्या उसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये ईमान वाले नहीं है। मगर जो अल्लाह की अताअत करते हैं और रसूल की नहीं करते, उसमें हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये ईमान वाले नहीं है। तो जब आएगी रसूल की बात, ये अल्लाह की अताअत नहीं कर रहे, रसूल की कर रहे, वहाँ हम नहीं बोलेंगे, कहेंगे अल्लाह ने कहा जिसने उसकी अताअत की उसने मेरी अताअत की। ठीक है, जुमला बदल क्या? जिसने मेरे रसूल की अताअत की उसने मेरी की, और जिसने सिर्फ मेरी अताअत की और मेरे रसूल की ना की वो ईमान वाला ही नहीं है। ठीक है, फर्क कर दिया। अगर एक ही जुमला होता है नहीं जी अल्लाह की अताअत, तो फिर अल्लाह को सारे मान जाए। यहूदी अहले किताब भी फिर मोमिन मैं यहाँ जुमला हो रहा है कि जिसने मेरे रसूल की अताअत की उसने भी मेरी अताअत की। ठीक है, ताकि तुम पे कोई उंगली ना उठा सके कि तू अल्लाह की अताअत नहीं करता, तू तो नबी की बातें करता रहता, नबी से ही मोहब्बत करता रहता, नबी का ही दम भरता रहता, नबी के ही नारे मारता रहता, नबी की फजीलत बयान करता रहता, नबी की शान ही तू सुनाता रहता है, और मोहब्बत नबी तू लोगों को समझाता बताता, और मोहब्बत के नबी के तरफ ही तू बुलाता अताअत करवाता है। अल्लाह का तो तू जिक्र ही नहीं कर रहा। अल्लाह कहता नबी का जिक्र भी तो मेरा जिक्र, उसकी अताअत भी तो मेरी अताअत। तो यहाँ फतवा नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा कि हम नबी का जिक्र क्यों करते हैं? कहा अल्लाह ने कहा मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर दिया, तू कर या ना कर उसका तो जिक्र फरिश्ते भी करते हैं, खुदा भी करता है। तेरे करने से उसके जिक्र में कोई इजाफा नहीं होगा।
مگر جب تو ذکر کرتا ہے تو ان میں شامل ہو جاتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اگر تو عید کا ہی کرتا رہے گا تو پسند والوں میں شامل نہیں ہوگا، تخلیق قدرت والوں میں شامل، ٹھیک ہے، تعریف والوں میں شامل، تعریف والوں میں کبھی شامل ہوگے جب تعریف والے کی تعریف کرو گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے تم تعریف والوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ توحید والوں میں شامل ہونے کے لیے صرف اللہ کی تعریف کیا، تعریف والوں میں شامل ہونے کے لیے محمد کی تعریف کیا، اس لیے کہا اللہ ہمیں کن میں شامل کر، انعام والوں میں شامل، وہ اطیع اللہ واطیع، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں سکھا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں اور بتاتے ہیں، ان پہ عمل کر کے تم انعام والوں میں شامل ہو سکتے، یہ ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر تمہیں جو کہے وہ کون ہوگا؟ کہا ابلیس اللہ کا نام لے کر تمہیں گمراہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کا نام لے کر ابلیس تمہیں گمراہ کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، ٹھیک ہے، تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اے محمد تم ہی نہیں بلاؤ، خود نہیں کہہ رہا میں نہیں بلاؤ، تیرا بلانا ہی میرا بلانا، اب میں ڈائریکٹ کسی کو نہیں بلاتا، اور جو کہے ڈائریکٹ بلاؤ وہ ابلیس ہے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ، کہ اللہ نے بھی محمد کو ہی وسیلہ بنایا اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی طرف، کہ جو اس کے قریب ہو گیا وہ میرے، تو یہ تو وسیلہ اللہ نے خود بنایا، خود پیدا کیا، خود اس کی گواہی دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وسیلہ بندہ بنائے تو شرک ہے، یہ وسیلہ اللہ ہی وسیلہ بنائے اور وہ شرک نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اسے مانو۔ کس طرح مانو؟ کہا جس طرح میں نے اس کی تعریف کی ہے۔ اب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعریف کی ہے؟ کہا جس طرح مجھے مانتے ہو بغیر شک کے واحد، اسی طرح بغیر شک کے نبی کو مانو، میرا رسول، میرا محبوب، بغیر شک، نہ میری وحدت پہ شک کرنا، نہ نبی کی رسالت پہ شک کرنا، اور نہ علی کی ولایت پہ شک کرنا۔ شک سے جو پاک ہوتے ہیں وہی تو قرب کے لائق ہوتے ہیں۔ اگر تم اللہ رسول کا قرب چاہتے ہو تو پہلے شک سے پاک ہو جاؤ، پھر جب پاک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو شک نہیں ہوگا تو وسوسہ نہیں آئے گا، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، نہ ولی کے بارے میں، تعریف ہی کرتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ تعریف کرتے ہیں۔ شک سے پاک ہی تعریف ہے، اور جو شک کرتا ہے اور تعریف بھی کرتا ہے اس کی تعریف قبول نہیں ہوتی، یہ بھی چاہے تو یاد بھی ہے سب، بسم اللہ۔